ایک چھوٹے سے گاؤں میں کیرن نام کی ایک چھوٹی سی حسین بچی رہا کرتی تھی۔ کیرن اپنی امی کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتی تھی۔ کیرن اور اس کی امی بہت غریب تھیں، یہاں تک کہ کیرن کے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ لکڑی کے جوتے پہنتی تھی جو اس کی ماں اس کے لیے بناتی تھی۔ جوتے سخت ہونے کی وجہ سے کیرن کے پاؤں زخمی ہو جاتے تھے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد کیرن کی امی بہت زیادہ بیمار ہو گئیں۔ کیرن سارا دن اپنی بیمار امی کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کیرن کو اپنے گھر کے باہر ایک ڈبے میں لال جوتوں کا جوڑا نظر آیا۔ یہ ڈبہ اس کے گھر کے باہر پڑا تھا۔ کیرن کو یہ جوتے بہت پسند آئے۔ اس نے سوچا کہ یہ جوتے وہ اپنے گھر لے جائے گی، مگر کیرن کی امی کو یہ بات پسند نہ آئی اور کیرن کی امی اس سے کہنے لگی، کیرن تمہیں گھر کے باہر پڑی ہوئی چیزوں کو گھر میں نہیں لانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ ڈبہ کسی اور کا ہو اور ایسا کرنا چوری ہے۔ کوئی اپنے لال جوتوں کی جوڑی کو ڈھونڈ رہا ہوگا، کیرن اپنی امی سے کہنے لگی۔ مگر امی، لوگوں کو اپنی چیزوں کی حفاظت خود کرنی چاہیے۔ انہوں نے ان جوتوں کے جوڑے کو ہمارے دروازے کے آگے کیوں چھوڑا؟ کیرن کی امی مایوس ہو کر اس سے کہنے لگیں، کیرن تم بہت ضدی ہو، یہ ضد کرنا چھوڑ دو۔ ہم غریب ضرور ہیں لیکن ہم چوری نہیں کر سکتے۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم یہ جوتے کبھی نہیں پہنو گی۔ کیرن غمگین ہو گئی، لیکن وہ اپنی ماں کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ وہ ان جوتوں کو کبھی نہیں پہنے گی۔ وقت گزر گیا، مگر کیرن ابھی بھی ان لال جوتوں کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی۔ اور کیرن غصے میں بولنے لگی، اگر یہ لال خوبصورت جوتے کسی نے راستے میں پھینک دیے ہیں تو شاید ان کو ان لال جوتوں کی ضرورت نہ ہو۔ ایک ہفتے بعد کیرن کی امی بیمار ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئیں۔ کیرن اپنی امی کی وفات پر بہت زیادہ غمگین اور پریشان تھی، مگر کیرن نے ایک بہت عجیب حرکت کی۔ اس نے اپنی امی کی وفات پر وہ لال خوبصورت جوتے پہن لیے۔ جتنے بھی لوگ اس کی ماں کی وفات پر موجود تھے، وہ کیرن کے پاؤں کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ لیکن کیرن نے اس بات کی پرواہ نہیں کی اور اسے یہ لال جوتے بہت پسند آئے۔ اسی وقت ایک بوڑھی عورت اپنی بگھی پر سوار ہو کر اس قبرستان کے راستے سے گزر رہی تھی۔ یہ بوڑھی عورت بہت رحم دل تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس چھوٹی بچی کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے اور یہ ننھی بچی یتیم ہو گئی ہے، اس نے طے کیا کہ وہ کیرن کو گود لے لے گی۔ اور یہ بوڑھی خاتون کیرن سے کہنے لگی، چلو پیاری بیٹی، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اچھا کھانا اور اچھے کپڑے دوں گی۔ اور یہ اس کے لال جوتوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، تم نے یہ اپنی امی کی وفات پر خوبصورت لال جوتے کیوں پہنے ہیں؟ یہ بات مناسب نہیں، تم ابھی ان جوتوں کو اتار دو۔ کیرن نے اسے جواب دیا، نہیں، میں ان جوتوں کو نہیں اتاروں گی کیونکہ یہ جوتے مجھے بہت پسند ہیں۔ بوڑھی خاتون اس سے کہنے لگی، ارے میری پیاری بیٹی، تم اتنی ضد مت کرو، میں تمہیں اس سے اچھے جوتے پہننے کے لیے دوں گی۔ اس بوڑھی عورت نے کیرن کو بہت سمجھایا کہ وہ یہ لال جوتے اپنے پاؤں سے اتار دے۔ کیرن نے پریشان ہو کر یہ جوتے اپنے پاؤں سے اتار دیے اور یہ بوڑھی عورت اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ اس بوڑھی عورت کے گھر اور کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا۔ وہ کیرن کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتی اور اس کا خیال رکھتی۔ اس نے کیرن کو رہنے کے لیے نیا کمرہ دیا، پہننے کے لیے کپڑے اور ساتھ میں جوتوں کا نیا جوڑا بھی دیا۔ یہ جوتے نیلے تھے، مگر کیرن کو تو اپنے وہی لال جوتے یاد آ رہے تھے۔ وہ ہر وقت بس انہی جوتوں کے بارے میں سوچتی رہتی تھی اور کہنے لگی، پتہ نہیں کیوں سب مجھے وہ لال جوتے پہننے سے روکتے ہیں۔ میں ان جوتوں کو ایک دن ضرور پہنوں گی، لیکن اس وقت مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ وقت گزرتا گیا اور اسی طرح گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ کیرن بڑی ہو گئی۔ کیرن جب جوان ہوئی تو وہ اور بھی خوبصورت ہو گئی، پر اس کے ساتھ ساتھ اس کی ضد بھی اور بڑھ گئی تھی۔ کیرن کو سمجھانا بہت مشکل تھا۔ بوڑھی عورت جب بھی کیرن کو کھانا لا کر دیتی، کیرن ہر وقت بس اپنی پسند کے کھانوں کی فرمائش کیا کرتی۔ یہ بوڑھی عورت اسے کہنے لگی، مگر یہ کھانا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ بہت لذیذ اور مزیدار ہے، تم اسے کھا کر تو دیکھو۔ مگر کیرن کی بس ایک ہی ضد تھی، نہیں، مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے بس کیک کھانا ہے۔ اگر آج مجھے کیک نہیں ملے گا تو میں اسی طرح بھوکی بیٹھی رہوں گی۔ بوڑھی عورت کیرن سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے وہ اسے بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ ہمیشہ کیرن کی ہر خواہش پوری کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ کیرن اب بڑی ہو گئی تھی۔ اس کے پرانے کپڑے اور جوتے اسے چھوٹے ہو گئے تھے۔ بوڑھی عورت کو یہ دیکھ کر اچھا نہیں لگا، اس لیے وہ کیرن کو اپنے ساتھ بازار لے گئی
تاکہ اسے وہ نئے کپڑے اور جوتے خرید کر دے سکے۔ جیسے ہی یہ دونوں شاپنگ کرنے کے لیے دکان میں داخل ہوئیں تو ادھر کیرن کو لال رنگ کے جوتے نظر آئے اور یہ خوشی سے کہنے لگی، ارے واہ، یہ تو وہی جوتے ہیں جو بچپن میں میرے پاس تھے، مجھے ابھی یہ جوتے خریدنے ہیں۔ یہ بوڑھی خاتون اسے کہنے لگی، کیرن بیٹا، تم کوئی ایسے شوز خریدو جو تم ہر لباس کے ساتھ پہن سکو، اور اگر ہمیں کسی کی وفات پر جانا پڑ گیا تو وہاں تم یہ لال جوتے نہیں پہن سکتی۔ کیرن نے اس بوڑھی خاتون کی کسی بھی بات پر غور نہ کیا اور یہ غصے سے کہنے لگی، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے بس یہ لال جوتے خریدنے ہیں۔ اگر آپ نے یہ جوتے ابھی میرے لیے نہ خریدے تو میں زندگی میں کبھی بھی جوتے نہیں پہنوں گی۔ بوڑھی خاتون بیچاری بہت پریشان ہو گئی اور کیرن سے کہنے لگی، اتنی ضدی مت بنو میری بیٹی، کسی دن تمہیں یہ ضد بہت مہنگی پڑے گی۔ مگر کیرن کچھ بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ بیچاری اس بوڑھی خاتون نے کیرن کے لیے یہ جوتے خرید لیے۔ اس نے ساتھ میں اس کے لیے کالے جوتے بھی خرید لیے۔ سارا سامان خریدنے کے بعد کیرن نے یہ سب چیزیں اس بوڑھی عورت کو پکڑا دیں۔ پورے راستے یہ وزنی سامان پکڑنے کی وجہ سے یہ بیچاری عورت اپنے جسم میں درد محسوس کرنے لگی، لیکن کیرن کو اس عورت کی کوئی فکر نہ تھی۔ کچھ دنوں بعد اس بوڑھی خاتون کو کسی کی وفات میں جانا تھا اور یہ کیرن سے کہنے لگی، کیرن بیٹا، ہمیں ابھی شہر کے لیے نکلنا ہے۔ میری ایک سہیلی جو اس دنیا سے جا چکی ہے، ہمیں اس کے گھر افسوس کے لیے جانا ہوگا۔ تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہے، لیکن تم ادھر جانے کے لیے وہ لال جوتے مت پہننا۔ کیرن اپنے کمرے میں جا کر کالے جوتے دیکھنے لگی، پھر یہ لال جوتوں کی طرف دیکھنے لگی اور اس نے خوشی خوشی یہ لال جوتے پہن لیے۔ اس نے اپنے لباس سے ان جوتوں کو چھپا لیا تاکہ اس بوڑھی عورت کی نظر ان جوتوں پر نہ پڑے۔ قبرستان میں سب لوگ کیرن کے پاؤں کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ کیرن کی نظر میں کسی بھی قسم کا کوئی افسوس اور نہ ہی شرم و حیا تھی۔ ان لوگوں میں سے کسی ایک نے بوڑھی خاتون سے کہا، آپ کی بیٹی نے کس طرح کے جوتے پہنے ہیں؟ بوڑھی خاتون نے جب کیرن کے جوتوں کی طرف دیکھا تو وہ غصے میں آ گئی۔ اس نے کیرن کا ہاتھ پکڑا اور غصے کی حالت میں اسے قبرستان سے باہر لے گئی اور غصے میں اس سے کہنے لگی، او ضدی لڑکی، جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم نے ادھر یہ لال جوتے پہن کر نہیں آنا، تو اس کے باوجود تم نے یہ لال جوتے پہنے اور تم میرے ساتھ آ گئی۔ کیرن کہنے لگی، یہ جوتے میرے ہیں، میں جب چاہوں گی انہیں پہنوں گی۔ ایک بوڑھا آدمی یہاں سے گزر رہا تھا، اس نے یہ سارا منظر دیکھا اور جب کیرن اور یہ بوڑھی عورت اپنے گھر کی طرف نکل رہی تھی تو یہ بوڑھا آدمی کیرن کے پاس آیا اور یہ بوڑھا آدمی کیرن کے پاؤں کی طرف دیکھنے لگا اور نیچے بیٹھ کر ان جوتوں سے کچھ کہنے لگا، تم اپنے مالک کی طرح ضدی بنو اور روز تم تیز ناچو، سمجھ گئے تم میری بات؟ یہ کہہ کر وہ کیرن کے جوتوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ کیرن یہ دیکھ کر حیران ہو گئی اور اس بوڑھے آدمی سے کہنے لگی، ارے ارے انکل، رہنے دیں، میرے جوتے صاف ہیں، آپ میرے جوتوں کو صاف نہ کریں۔ بوڑھا آدمی بولا، نہیں بیٹا، میں تو تمہارے خوبصورت لال جوتے دیکھ رہا تھا، تم ایک بہت خوش قسمت لڑکی ہو، تھوڑی ہی دیر میں تمہیں ایک خوشخبری ملے گی۔ کیرن اس بوڑھے آدمی کی بات سن کر بہت خوش ہو گئی اور بگی میں بیٹھنے سے پہلے کیرن کے لال جوتوں نے ناچنا شروع کر دیا۔ پہلے تو کیرن خوش ہوئی، لیکن پھر وہ کہنے لگی، ارے ارے، میرے یہ جوتے ناچنے سے رک کیوں نہیں رہے؟ اور اسی طرح کیرن کے لال جوتے ناچتے رہے اور کیرن بہت آگے نکل گئی۔ بیچاری بوڑھی خاتون کیرن کو آوازیں دینے لگی، کیرن، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ بیٹا واپس آ جاؤ۔ کیرن نے ان جوتوں کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ مسلسل ڈانس کیے جا رہے تھے کیونکہ وہ بھی کیرن کی طرح ضدی ہو گئے تھے۔ یہ جوتے کیرن کو اب جنگل کی طرف لے گئے۔ کیرن کے جوتے ناچتے ہی جا رہے تھے، اب اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے۔ کیرن کے پاؤں بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور وہ بہت تھک گئی تھی۔ اب وہ اپنے کمرے اور اپنے بستر کو یاد کر رہی تھی اور سب سے زیادہ وہ اس بوڑھی خاتون کو یاد کر رہی تھی جو ہر وقت اس کا خیال رکھتی تھی، بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح۔ مگر یہ جوتے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اسی طرح اس کے جوتے مسلسل دن رات ناچتے رہتے اور کیرن چلا کر کہتی، کوئی میری مدد کرو، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، پر کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ کیرن اب بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس کے جوتے اسے اب کانٹے دار جھاڑیوں میں لے گئے۔ کانٹوں بھری جھاڑیوں میں جانے سے کیرن کے پاؤں اب اور زیادہ زخمی ہو گئے۔ کیرن نے اب ان جوتوں کو اتارنے کی بہت کوشش کی۔ آخر کار کیرن ان جوتوں کو اتارنے میں کامیاب ہو گئی۔ جوتے اس کے پیروں سے اتر گئے تھے۔
مگر پھر بھی وہ مسلسل ناچ رہے تھے۔ اس کے بعد کیرن کے پاؤں بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے، وہ لکڑی کے سہارے بھی نہیں چل سکتی تھی۔ یہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور رونے لگی اور یہی کہہ رہی تھی مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ یہ بہت کوشش کرنے کے بعد اپنے گھر پہنچ گئی۔ اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے لال جوتے بھی اس کے پیچھے آ گئے۔ بوڑھی عورت کیرن کو دیکھنے کے بعد بہت خوش ہو گئی۔ اس نے جلدی سے کیرن کو کھانا کھلایا اور اسے اس کے کمرے میں سلا دیا۔ اگلے دن کیرن بازار جانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلی، پر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو لال جوتے اس کے سامنے کھڑے ناچ رہے تھے اور یہ جوتے کیرن کو باہر نکلنے سے روک رہے تھے۔ بوڑھی عورت اور کیرن دونوں ہی جوتوں کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ کیرن کو یہ دیکھ کر احساس ہو گیا کہ یہ سارا قصور اسی کا ہے اور یہ بوڑھی خاتون سے کہنے لگی مجھے زندگی میں کبھی بھی اتنی ضد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب میری طرح میرے جوتے بھی ضدی ہو گئے ہیں۔ مجھے تو بازار جانا تھا مگر اب ان کی وجہ سے میں کہیں باہر نہیں جا سکتی۔ بوڑھی خاتون نے کیرن سے کہا ارے میری پیاری بیٹی، تم پریشان مت ہو، تم بس دعا کرو کہ یہ لال جوتے یہاں سے واپس چلے جائیں۔ اگر تم اپنی ضد پر واقعی شرمندہ ہو تو تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ کیرن اب دن اور رات بس دعا مانگتی تھی کہ اس کے یہ لال جوتے یہاں سے واپس چلے جائیں۔ اس نے دعا مانگ کر جب اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کے سامنے وہی بوڑھا آدمی کھڑا تھا جس نے اس کے لال جوتوں پر ہاتھ پھیرا تھا۔ کیرن اس بوڑھے آدمی کو اچانک اس طرح اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئی اور یہ کیرن سے کہنے لگا پیاری بیٹی، مجھے بہت خوشی ہے کہ تم نے ساری زندگی جو ضد کی، تمہیں اپنی کی گئی ضد پر بہت پچھتاوا ہے۔ اب اگر تم نے ضد کرنا چھوڑ دی ہے تو تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے لال جوتوں نے بھی ضد چھوڑ دی ہے۔ یہ کہتے ہی بوڑھا آدمی یہاں سے غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لال جوتے بھی وہاں سے غائب ہو گئے۔ کیرن اور بوڑھی عورت اب دونوں مل کر اپنی زندگی سکون سے گزارنے لگیں۔ کیرن نے یہ طے کیا کہ وہ دل لگا کر پڑھائی کرے گی اور کبھی بھی اپنی زندگی میں لال جوتوں کو داخل نہیں ہونے دے گی۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی ضد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمیں یہ ضد بھاری پڑ سکتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے یہ ضد کیرن کو بھاری پڑی۔